وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیاری پوسٹ ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور سلام بھی اس پر لکھا گیا ہے، اور نیچے تاریخ بھی درج کر دی گئی ہے۔ وینسڈے ہے، نومبر ہے، اور 2025 یادگار رہے گا یہ بیان۔ دیکھیے، یہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کی آخری روایت یہی لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بہت ہی زیادہ پسند ہیں، زبان پر یہ بہت ہی ہلکے ہیں، اور میزان میں بہت ہی زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور جو کلمے ہیں وہ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی بہت بڑی تعریف اس کے اندر کی گئی ہے، حمد بیان کی گئی ہے، مالک کو خوش کر دینے والی کلمات ہیں۔ کثرت کے ساتھ ہمیں یہ پڑھنے چاہیے، اور اپنا آخرت کا جو نامہ اعمال ہے اس کو مضبوط کریں، وزنی کریں۔ ایک ایک نیکی وہاں بڑی قیمتی ہوگی، اور یہ تو بہت ہی بھاری کلمے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں صرف ان کے لیے ہیں جن کا ایمان بالکل درست ہے۔ اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، واسطے وسیلے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے، اور بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کے ذریعے پکارتا ہے، یا براہ راست اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جس طرح یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین۔ پھر وہ 11ویں کی نظر و نیاز کرتا ہے، 12ویں کے کیک کاٹتا ہے، اور 10 محرم کے شربت پیتا ہے، پلاتا ہے، یا جمہوریت کے اندر بھی اس کا کچھ دخل ہے، ووٹیں دیتا ہے، مشرکانہ اس نظام کے اندر معاون ہے۔ جس طرح کا بھی شرک ہے، یا پیری مریدی کرتا ہے، تعویذ باندھتا ہے، امام زامن باندھتا ہے، گھوڑے کا پجاری ہے یا گائے کا پجاری ہے، کھڑے بت کی پوجا کرنے والا ہے ہندوؤں کی طرح، یا پڑے باباؤں کی پوجا کرنے والا ہے ان مسلمانوں کی طرح، تو ان کے تو سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ان کی ساری نیکیاں ان کے منہ کے اوپر ماری جائیں گی کہ بھائی مانو، تم سے اللہ نے توحید مانگی تھی، تم نے شرک پیش کیا ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی جنت کی امید رکھے تو اس کی جہالت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی شرک کے اندر مبتلا ہوگی۔ ان کے بڑوں نے، خاص کر صوفیوں نے، وہ شرک کا عدم مچایا ہے زمین کے اوپر۔ کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو مشرک نہ رہا ہو۔ واسطے وسیلے کے شرک والا، وحدت الوجودیہ، وحدت الشہودیہ، یا نور میں نور اللہ کا عقیدہ رکھنے والا، سارے صوفی یہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، ولی اجویری ہو، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، سارے کے سارے اسی شرک کے پرچارک رہے ہیں۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے یہ انقلابی انداز سے اٹھنے والے بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ڈاکٹر اسرار پوری زندگی وحدت الوجود کا دفاع کرتے رہے۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ جتنے شرک پھیلانے والے ہیں، کہتا ہے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، بتاؤ پھر تمہارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس طرح مت ماری جاتی ہے انسانوں کی اس عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ توصیف الرحمان ہوں، کہتا ہے نبی علیہ السلام قبر کے اوپر پکارو تو نہیں سنتے، دور سے پکارو تو پیش کیا جاتا ہے مال، ان کے اوپر مال پیش کیے جاتے ہیں الصلوۃ والسلام کے۔ تو اس طرح اللہ کے بندوں، دیکھو اس طرح ان کے عقیدے کے اندر سب بربادی آئی ہے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، امبلی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کی کوئی بھی اس شرک سے نہیں بچا ہے۔ گنبد کے پجاری ہیں، بادشاہت کے پجاری ہیں، کوئی جمہوریت کے پجاری ہیں، باباؤں کے پجاری ہیں۔ اللہ کے بندے بہت کم ہیں بھائی۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ صرف ان کے لیے ہیں، ذکر اذکار ان کے لیے ہیں جن کا ایمان صحیح ہو، اور وہ اللہ کے ساتھ قریبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ان کا نفاق سے بچ جاتے ہیں۔ باقی جن کے عقیدے میں خرابی آ جائے وہ گئے، برباد ہو گئے، مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔